اگر ایک بندہ ہر وقت پچھتاوے کا شکار ہے، کوئی ایسی چیز اس نے کر لی تھی جس کی وجہ سے کوئی مسائل کا وہ شکار ہو گیا، ظاہر ہے انسان ہے، غلطیاں کرتے ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اگر وہ اس غلطی پہ روتا رہے، افسوس کرتا رہے ضرورت سے زیادہ، اور یہ کہ پچھتاتا رہے کیوں ہوا کیوں میں نے کیا، اس وجہ سے ہر وقت وہ پریشان رہے گا، اس کے دماغ پہ ایک دباؤ، ایک سٹریس سوار رہے گا۔ دوسری طرف خوف کس چیز کا؟ حالات کا، کہ کیا بنے گا، میرا مستقبل کیا ہے، پتہ نہیں یہ چیز مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، یا پتہ نہیں کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، میں اکیلا نہ رہ جاؤں، وغیرہ وغیرہ مختلف خوف ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا بہترین حل قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، the friends of اللہ۔ اب اولیاء کون ہیں، اس کی بھی تعریف قرآن مجید میں آتی ہے۔ اولیاء وہ ہیں جو نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء پہ نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ دیکھیں فطری ہے کہ انسان کو کچھ چیزوں کا خوف، اور فطری ہے کہ اسے پچھتاوا بھی ہو، لیکن وہ پچھتاوا اور خوف اس پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس پہ حاوی ہو گیا مکمل طور پہ تو وہ تو مینٹل پیشنٹ بن جائے گا وہ بندہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بات کر رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان پہ نہ میں خوف طاری ہونے دوں گا نہ غم طاری ہونے دوں گا، یعنی وہ ان پر حاوی نہیں ہو جائے گی یہ دونوں چیزیں۔ باقی یہ کہ غم آتا ہے زندگی میں، ایسا نہیں ہے کہ غم بالکل ہی زیرو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ غم زندگی کی ضرورت ہے، خوف بھی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آپ پہ حاوی نہیں ہوگی۔ تو یس، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکل رہے ہوتے، ماضی کے پچھتاوے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں یا مستقبل کے ڈر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔